مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل صد احترام سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہا مرتبہ فضل و احسان ہے اور اس کے حبیب کریم ہمارے آقا و مولا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی خیرات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کے اس جمعۃ الوداع میں ہم سب کو اپنے در پر حاضر ہو کر اپنی بندگی و عبادت کرنے، دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور نماز جمعہ کو ادا کرنے کی توفیق بخشی۔ دعا فرمائیں باری تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ یہ جمعۃ الوداع ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک صحابی جمعۃ الوداع میں ملے تو سرکار نے فرمایا آج جمعۃ الوداع ہے، تم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا کہ یا اللہ اس ماہ رمضان کے روزوں کو ہمارے آخری روزے نہ بنانا، یعنی ہمیں پھر اگلا ماہ رمضان نصیب فرمانا۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں مفہوماً عرض کر رہا ہوں، فرمایا کہ اگر مولا تیرا امر اگلے سال میں ہمیں دنیا سے واپس بلانے کا ہے تو پھر ہمیں اپنی رحمت کے اندر شامل حال فرمانا، ہمیں مرحوم رکھنا، یعنی رحمت والا رکھنا، محروم نہ رکھنا۔ حدیث پاک کے اندر یہ کلمات آئے۔ مرحوم کا معنی ہوتا ہے جس پہ رحمت کی جائے۔ یا اللہ اگر تو نے اٹھانے کا فیصلہ کیا ہوا ہے تو پھر ہمیں ان میں شامل کرنا جن پہ تیری رحمت ہوئی ہے، ان میں نہ شامل کرنا جو محروم ہو گئے تیری بارگاہ سے۔ ہماری آج کی گفتگو، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پر اشارہ کیا تھا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ انور میں درود و سلام پیش کرنے کے حوالے سے ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، آپ کا مقام، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی محبوبیت اور ہم غلاموں کے لیے آپ کا رحمت للعالمین ہونا، شفیع المذنبین ہونا، دنیا اور آخرت کے دکھوں اور پریشانیوں میں میرے مصطفیٰ کا ہمارے لیے ماوا و ملجا ہونا، یہ وہ حقیقتیں ہیں جو ہر شک و شبہ سے بالا تر ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ہم پر جو حق ہیں، جو حق ہم پر ہیں، ان حقوق میں ظاہر ہے کہ ایمان سب سے پہلے آتا ہے، پھر آقا کی اطاعت اور اتباع آتی ہے، اس سے پہلے سرکار کی محبت آتی ہے۔ ایمان، محبت، اطاعت، اتباع۔ مگر اہل محبت یہ کہتے ہیں، اہل معرفت یہ کہتے ہیں
اگر انسان سرکار کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے والا بن جائے، اس کی زبان سرکار کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے سے تر رہے، تو درود پاک کی برکت سے محبت مصطفیٰ نصیب ہو جاتی ہے، اور محبت مصطفیٰ کی برکت سے اطاعت اور اتباع مصطفیٰ نصیب ہو جاتی ہے۔ درود چابی بن جاتا ہے سرکار کی محبت کے لیے، اور آقا کی محبت چابی بن جاتی ہے سرکار کے نقش قدم پہ چلنے اور سرکار کی اطاعت اور اتباع کے لیے۔ تو درود ایک بنیاد ہے اہل محبت کے لیے۔ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ پاک نے اس میں جس انداز سے اپنے حبیب پر درود پڑھنے کا ہمیں حکم دیا، یہ انداز اللہ کی قسم پورے قرآن میں کسی اور عبادت کے لیے نہیں ملتا۔ کیا انداز ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے تمام ملائکہ، یہ لفظ تمام میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، بے شک اللہ اور اس کے تمام ملائکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی مصطفیٰ پہ درود پڑھا کرو اور کثرت سے سلام بھیجا کرو۔ یہ صلاۃ و سلام پڑھنے کا اللہ نے حکم ہمیں دینا تھا کہ ایمان والو نبی پر درود پڑھو، ایمان والو مصطفیٰ پہ سلام بھیجا کرو، مگر ہمیں حکم دینے سے پہلے خدا نے اپنا طریقہ بتا دیا کہ میں تمہیں بعد میں کہہ رہا ہوں، خدا ہو کر مصطفیٰ پہ درود میں پہلے پڑھ رہا ہوں۔ یہ وہ انداز ہے جو کسی اور نیکی کو حاصل نہیں ہے، جو صرف سرکار کی ذات پہ درود پاک پڑھنے کو حاصل ہے۔ میں یہاں پر تھوڑی سی ایک وضاحت کرتا چلوں گا کہ اللہ کے درود پڑھنے کا معنی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے درود پڑھنے کا مطلب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ، ہم درود کیسے پڑھتے ہیں؟ ہم تو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم، مختلف الفاظ درود پاک کے موجود ہیں اور سارے ٹھیک ہیں، مگر اللہ تعالیٰ الفاظ نہیں پڑھتا۔ اللہ کے درود پڑھنے کا معنی کیا ہے؟ علماء کرام کہتے ہیں اللہ کے درود پڑھنے کا معنی ہے ثناؤہ علیہ عند الملائکہ و تعظیمہ، اللہ کا ملائکہ کے سامنے، ملائے اعلیٰ کے سامنے، جبرائیل و میکائیل و عزرائیل و اسرافیل کے سامنے اپنے مصطفیٰ کی شان کا بیان کرنا، مصطفیٰ کی نعت پڑھنا، حضور کی تعریف کرنا۔ اور علماء نے کہا اللہ کا اپنے حبیب پاک کے ذکر کو بلند کرنا، مصطفیٰ کے دین کو قیامت تک قائم رکھنا، شریعت مصطفیٰ کو قیامت تک قائم رکھنا، سرکار دو عالم کی عزت اور مقام کو اور محبت کو لوگوں کے دلوں میں بڑھاتے چلے جانا، روز محشر مصطفیٰ کو مقام شفاعت دینا، مقام محمود دینا، اولین و آخرین کے لیے مصطفیٰ کی ذات کو سب سے بڑا اپنا محبوب بنا کے پیش کرنا، یہ اللہ کا درود ہے جو مصطفیٰ پہ پڑھتا رہتا ہے۔ وہ اللہ کے درود پڑھنے کا یہ مطلب ہے۔ ملائکہ کیسے درود پڑھتے ہیں؟ ہاں، ملائکہ کا درود ہم سے تھوڑا ملتا جلتا ہے۔ ملائکہ منہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے درجات اور بلند کر، ان کا مقام اور بلند کر، مولا ان کی عزت اور بلند کر۔ ملائکہ کی زبانوں سے ہمارے آقا کے لیے حضور کی عزت، احترام، مقام کو اور بڑھانے کی دعائیں، یہ ان کا درود ہوا کرتا ہے۔ اور ہم غلام کیا کرتے ہیں؟ ہمارا درود کیا ہے؟ آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیں، وہ درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اے اللہ ہمارے سردار، ہمارے مولا، ہمارے مالک حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تو درود بھیج۔ ہمارا درود کیا ہے؟ درخواست ہے، اپلیکیشن ہے، ریکویسٹ ہے، یا اللہ تو درود بھیج دے ہمارے سردار پر، سیدنا، مولانا، ہمارے مولا مصطفیٰ کریم پر، مولا تو درود بھیج دے، ان کی آل پہ درود بھیج، ان کے اصحاب پہ درود بھیج،
ہمارا درود یہ ہے، ہمارا درود درخواست ہے اللہ سے کہ تو درود بھیج۔ اب میں ایک دو جملے کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ درود حضور پر بھیج رہا ہے کہ نہیں بھیج رہا؟ بولیے، اللہ بھیج رہا ہے کہ نہیں بھیج رہا؟ وہ تو اللہ نے ہمیں پڑھنے سے پہلے کہا کہ میں اور ملائکہ بھیج رہے ہیں۔ اللہ نے پہلے کہا کہ میں بھیج رہا ہوں، ملائکہ بھیج رہے ہیں۔ اب ہمارا درود کیا ہے؟ اے اللہ تو ہمارے سردار ہمارے مولا مصطفیٰ پہ درود بھیج۔ اب بتائیے، اللہ پہلے سے بھیج رہا ہے تو ہمارا درود پڑھنا بارگاہ خدا میں قبول ہوا یا نہ ہوا؟ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ وہ واحد عبادت ہے جو قطعی القبول ہے، قطعی القبول ہے، یعنی اس کی قبولیت یقین کے ساتھ ثابت ہے، کوئی ابہام نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ آپ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے حج کر کے آتے ہو، مگر ایک یقین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے کہ میرا حج قبول ہو گیا۔ آپ کو اللہ نے کروڑوں دیے، آپ نے لاکھ روپیہ زکوٰۃ میں نکال دیا، مگر آپ کہتے ہیں یار دعا کریں، ہم نے نکالا ہے اللہ قبول کر لے۔ قبولیت کا یقین نہیں ہے، ظن ہے، امید ہے، امید ہے کہ اللہ قبول کرے گا۔ مگر اے اہل ایمان، غلامان مصطفیٰ، میرے مصطفیٰ کے چاہنے والوں، حضور پر درود پڑھنے والوں، مبارک ہو ہمارا کوئی اور عمل قبول ہو یا نہ ہو، مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھنا قبول ہی قبول کیا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ اور پھر اس کی قبولیت کی شان یہ ہے، اس کی قبولیت کی شان یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی اور دعائیں مانگنی ہیں اللہ سے اپنے لیے، کوئی شفا مانگتا ہے اپنی بیماروں کے لیے، کوئی اللہ سے ہدایت مانگتا ہے، کوئی دنیا اور آخرت کی کامیابی مانگتا ہے، اپنے والدین کی صحت سلامتی یا ان کے لیے استغفار مانگتا ہے، فرمایا علماء کہتے ہیں ہم اپنی دعاؤں کے اول میں اور آخر میں حضور کی ذات پہ درود پڑھیں تو خدا کی رحمت سے امید ہے۔ اللہ بڑا کریم ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ اول والا درود بھی اٹھا لے، آخر والا درود بھی اٹھا لے، درمیان والی دعائیں چھوڑ دے۔ میرے رب کی جو کرم والی شان ہے اس کے یہ خلاف ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ اول آخر سے اٹھا لے درمیان والا چھوڑ دے، اول و آخر کی برکت سے درمیان والی دعائیں بھی قبول فرما لی جاتی ہیں۔ وہ مولا جو بروز حشر اپنے حبیب کے نام کا اتنا حیا فرماتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو مخاطب کرے گا قیامت کے دن، یا محمد قم فادخل الجنہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اٹھیے اور جنت میں داخل ہو جائیے۔ ذرا توجہ فرمائیے گا حدیث پر، اللہ حضور سے مخاطب ہے، ہمارے آقا سے، میرے حبیب اٹھو، نام لے کر کہے گا یا محمد قم، اٹھیے، فادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائیے۔ خدا کا یہ اعلان قیامت کے سارے لوگ سنیں گے، اربہ لوگ سنیں گے۔ جس جس کا نام محمد ہوگا سارے اٹھ کے تیاری پکڑیں گے، چلیں جی ہم جنت چلیں۔ جس جس کا نام محمد ہوگا وہ کھڑا ہو جائے گا، چونکہ اللہ نے کہا اے محمد اٹھو جنت میں جاؤ۔ جس جس کا نام محمد ہوگا اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا۔ ملائکہ کہیں گے او بھائی آپ کو نہیں کہا، مصطفیٰ کریم سے کہا ہے۔ خدا فرمائے گا میرے حبیب کے نام کی نسبت کے ساتھ کھڑے ہوئے کسی کو نہ روکو، ساروں کو جنت میں داخل ہونے دیا جائے۔ خدا کی رحمت اور اس کا حیا گوارا نہیں کرتا، حبیب کے نام کے بھولیکے میں کھڑا ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں، ہماری جنت میں کوئی کمی رہ جائے گی اگر یہ بھی چلے جائیں گے جنت کے اندر۔ تو جو اپنے حبیب کے نام کا حیا اور لحاظ فرماتے ہوئے محبوب کے نام سے نسبت رکھنے والوں کو جنت میں جانے سے نہیں روکتا، وہ مصطفیٰ پہ درود جس دعا کے اول آخر میں پڑھا جائے اس دعا کو بھی رد نہیں فرماتا، چونکہ حبیب کا نام مبارک جو آیا ہوا ہے اس کے اول آخر میں۔ دوستان گرامی قدر، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار فرمودات ہیں جس میں سرکار نے درود پاک پڑھنے کی اپنے امتیوں کو ترغیب دی، موٹیویٹ کیا، تاکہ چونکہ آقا جانتے تھے کہ میری امت اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل نہیں کر سکتی، رحمت خدا کو حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے
کہ یہ اللہ کے حبیب پہ درود پڑھتے رہیں، درود مجھ پر پڑھتے رہیں گے، رحمت خدا ان پہ فرماتا رہے گا۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، بانی پاکستان قائد اعظم حضرت محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کچھ لوگوں نے حملہ کیا، قاتلانہ حملہ، آپ زخمی ہو گئے۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ علی پور شریف والے، انہوں نے آپ کو ایک بندہ اپنا خلیفہ بھیجا اور ساتھ جائے نماز اور تسبیح اور قرآن شریف کے تحفے بھیجے اور کہا میری طرف سے ان کی طبیعت کا پوچھا اور یہ تحفے دیا۔ میں بات کو لمبا نہیں کرتا، اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ تو جب تسبیح کو انہوں نے جواب میں خط لکھ کے بھیجا کہ آپ نے مجھے تحفے دیے، مجھے ہر تحفے کی اہمیت کا پتہ ہے، آپ نے مجھے تسبیح بھیجی تاکہ میں اپنے آقا نبی محترم پر درود بھیجوں، جو اپنے نبی پر درود نہیں بھیجتا وہ اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ قائد اعظم کہہ رہا ہے کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے آپ نے تسبیح کیوں بھیجی مجھے میرے پاس، مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ آپ نے تسبیح اس لیے بھیجی ہے کہ میں اللہ کے حبیب پر درود پڑھوں، کہ جو اپنے نبی پر درود نہیں پڑھتا وہ اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے۔ سرکار نے فرمایا من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے میرا رب اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نچھاور فرماتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ خدا کو اپنے حبیب پر درود پڑھنا کتنا پسند ہے کہ اس نے جب جزا دینا چاہا تو یہ نہیں کہا بھی ایک بار درود پڑھا ہے چلو ایک رحمت دے دو، نہیں، خدا کی رحمت کے سمندر میں تموج آ گیا، موجوں میں طغیانی آ گئی، مصطفیٰ پہ درود پڑھا ہے، ایک رحمت نہیں، اس غلام پہ 10 مرتبہ رحمتیں فرمائی جائیں کیونکہ حبیب پر درود پڑھا ہے اس نے۔ دوستان گرامی قدر، اسی طرح میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 10 درجے جنت میں بلند فرما دیتا ہے۔ یہ سرکار کی ذات پہ درود پاک پڑھنے سے ہمیں 30 چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں، 10 گناہ مٹ گئے، 10 نیکیوں کا اضافہ ہو گیا اور 10 درجات بلند کر دیے گئے۔ سبحان اللہ، میرے آقا آپ پر درود پڑھنا خدا کو کتنا پسند ہے کہ پڑھتا بندہ ہے مگر خدا اس کے لیے جنت کے اندر درجوں کی بلندی کا انتظام فرما دیتا ہے۔ اور میں آج جب اس پر سوچ رہا تھا کہ سرکار پہ درود پڑھنا اللہ کو کتنا پسند ہے، میرا دل جب اس پہ غور کر رہا تھا تو مجھے وہ حدیث پاک یاد آئی جو علم دین پڑھنے والے جو طلباء ہوتے ہیں، علم دین کو پڑھنے والے جو طالب علم ہوتے ہیں، حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص حصول علم کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرمایا اس کے لیے ساری کائنات حتیٰ کہ آسمان کے فرشتے، زمین پہ چلنے والی چونٹیاں اور سمندر میں بہنے والی مچھلیاں اس علم دین کو حاصل کرنے کے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی ہیں، یا اللہ اس کی بخشش کر، یا اللہ اس کے گناہ معاف کر، یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ اندازہ کریں دین کو پڑھنے والا طالب علم اللہ کو اتنا عزیز ہے کہ ساری کائنات کو خدا اس کے دعا کے لیے لگا دیتا ہے، تو جن کے صدقے سے ہمیں دین ملا ان کی عزت کا عالم کیا ہوگا، ان کے مقام کا عالم کیا ہوگا، اور ان کی ذات پر درود پاک پڑھنے سے خدا کی رحمت کو کتنا لطف آتا ہوگا۔ دوستان گرامی قدر، سرکار کی بارگاہ میں ہم جو درود و سلام پڑھتے ہیں، اہل ایمان کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے اور ایمان ہونا چاہیے، اور یہ خالی چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف اپنا ہمارا گمان ہے، گمان نہیں، خود میرے آقا کا فرمان ہے۔ فرمایا تم جہاں کہیں مجھ پر درود پڑھو، جہاں کہیں مجھ پر درود پڑھو۔ میرے آقا کا روضہ تو مدینے میں ہے مگر غلام ایشیا میں رہتا ہو یا یورپ میں، دنیا کے کسی کونے میں رہنے والا ہو، فرمایا جب میرا غلام مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ کے ملائکہ ہیں جو اس کا درود لے کر
اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر میری بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں، آقا آپ کا فلاں جو فلاں کا بیٹا غلام ہے اس نے آپ کی بارگاہ میں درود پڑھا ہے آپ کے لیے۔ سرکار کی بارگاہ میں ہمارا درود پہنچ جاتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، اس سے بڑا شرف کیا ہوگا کہ ہم جیسے نالائق گنہگاروں کا تحفہ گنبد خضرا میں میرے آقا کے سامنے پیش ہوتا ہوگا حضور، اور نام لے کر ملائکہ کہتے ہوں گے یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام ہے عبد القدوس ولد عبد الرشید، اس نے آپ کے لیے درود و سلام کا تحفہ بھیجا ہے۔ اس سے بڑھ کر غلام کے لیے شرف کیا ہوگا کہ سرکار کی بارگاہ میں ہم جیسوں کا نام پیش ہو جائے۔ اور فرمایا آقا نے جو مجھ پر سلام پڑھتا ہے، جو مجھ پر سلام بھیجتا ہے، فرمایا اللہ نے میری روح مجھ میں لوٹائی ہوئی ہے، جب مجھ پر کوئی سلام بھیجتا ہے میں مصطفیٰ خود اس کو جواب عطا فرماتا ہوں اس کا۔ یہ الگ بات کہ وہ جواب سننے کے لیے ہمارے کانوں میں طاقت ہے یا نہیں، ہماری روحانی فریکوینسی، ہماری روحانی جو ایک سمت ہے وہ جڑی ہوئی ہے کہ نہیں جڑی ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے نشریات چل رہی ہوتی ہیں مگر ہمارا چینل سیٹ نہ ہو تو ہم نہیں سن رہے ہوتے۔ ریڈیو پرانے زمانے میں ہم یوز کرتے تھے تو بار بار اس کے بینڈ کو پھرتے رہتے تھے، کہیں جا کر سوئی اڑتی تھی اور پھر ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا تھا۔ بی بی سی لگ گیا ہے، وائس آف امریکہ لگ گیا ہے، پی ٹی وی یہ پاکستان کا ریڈیو لگ گیا ہے، اس کو پھرتے ٹیوننگ کرتے رہتے تھے، اس کی کہیں جا کر کنیکٹ ہو جاتا تھا ہمارے ساتھ وہ۔ اگر وہ ہمارے ریڈیو پر نہیں آ رہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نشریات نہیں ہو رہی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریڈیو پاکستان بند پڑا ہے، نہیں، ہمارا کنیکشن سیٹ نہیں ہو رہا، ہمارا رابطہ بحال نہیں ہو رہا۔ اللہ کی عزت کی قسم، گنبد خضرا سے میرے مصطفیٰ کی رحمتوں کی برسات کل بھی جاری تھی، آج بھی جاری ہے، قیامت کے دن تک جاری رہے گی۔ کرم مصطفیٰ کا، نگاہ مصطفیٰ امت کو کل بھی تک رہی تھی، آج بھی تک رہی ہے، قیامت تک تکتی رہے گی۔ ہمیں اپنی فریکوینسی اور اپنے چینل کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جڑ جائیں اور وہاں کی نوازشات اور کرم اور عنایتیں کی بارش کے قطرے ہمیں بھی محسوس ہوں اور وہاں سے آنے والے جواب کو ہمارے کان بھی سن سکیں۔ دوستان گرامی قدر، میں ایک اپنا مشاہدہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں گے میں کسی کا مقصود نام لینا یا کسی طبقے کا نام لینا نہیں ہے، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو شخص سرکار کی آل، سرکار کے اصحاب کے بارے میں کوئی برا رویہ رکھتے ہیں، غلط سوچ رکھتے ہیں، ہمیں ان کے چہروں سے وہ کراہت نظر آ جاتی ہے۔ اور میں یہ عرض کرتا ہوں جو مصطفیٰ پر درود پڑھنے والا انسان ہوتا ہے، میرا ذاتی مشاہدہ ہے، اس کے چہرے کا، شخصیت کا باوقار ہونا، نکھرا ہونا، نورانی ہونا ہمیں اپنے گنہگار آنکھوں سے نظر آ جاتا ہے۔ درود جو من سے پڑھتا ہے، شوق اور محبت سے پڑھتا ہے، اس درود کی کیفیت اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ ایک کیفیت نور ہے، وہ ایک کیف ہے محبت کا، سرور کا، اللہ کی رحمت کا، جو درود پاک پڑھنے والے کی شخصیت میں آپ کو نظر آئے گا۔ آپ کبھی اس نیت کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں جو درود پاک پڑھنے والے ہیں، ان کی سنگت میں بیٹھ کے دیکھیں، آپ کو ان کی شخصیت میں ایک وقار نظر آئے گا، کیونکہ سرکار کی ذات پہ درود پاک پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ دوستان گرامی قدر، ہم آقا پر کتنا درود پڑھیں، کتنا درود پڑھیں۔ ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت طفیل بن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کتنی دیر درود پڑھا کروں فرائض ادا کرنے کے بعد؟ جو فرائض ہیں وہ تو فرائض ہیں، دینی فرائض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، دنیاوی فرائض ہیں، والدین، اولاد کی خدمت، ان کے لیے رزق، روزی، سامان وغیرہ۔ آقا جب وقت فارغ بچتا ہے اس میں کئی تسبیحات ہو سکتی ہیں، آپ چاہیں استغفار پڑھیں، آپ چاہیں سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیں، آپ چاہیں پہلا کلمہ پڑھیں، دوسرا پڑھیں، تیسرا پڑھیں، چوتھا پڑھیں، مختلف تسبیحات ہیں۔ پوچھنے والے کا مطلب یہ تھا کہ جو فارغ وقت بچتا اس میں سے درود کتنا پڑھا کروں اور باقی تسبیح کتنی پڑھا کروں؟ پھر اس نے خود ہی کہا یا رسول اللہ جو میرے پاس ٹائم بچتا ہے اس میں سے اگر میں 1/3 درود پڑھ لوں تو کافی ہے۔
سرکار نے کہا کافی ہے لیکن تو اس کو اور بڑھا دے تو اچھا ہے۔ اس نے کہا آقا پھر جتنا وقت میرے پاس ہے اس میں سے میں آدھا ٹائم آپ پہ درود پڑھتا رہوں گا تو یہ کافی ہے؟ سرکار نے کہا ٹھیک ہے یہ کافی ہے لیکن اس کو تو اور بڑھا دے تو اچھا ہے۔ اس نے کہا کہ جتنا ٹائم بچتا ہے پھر 2/3 درود پڑھوں گا، باقی ٹائم کچھ اور پڑھ لیا کروں گا، کافی ہے؟ کہا کافی ہے لیکن تو اس کو اور بڑھا دے تو اچھا ہے۔ پھر سمجھ آ گئی اس کو منشا کہ یار چاہتا کیا ہے، محبوب چاہتا کیا ہے۔ آقا پھر میں سارا ٹائم ہی درود پڑھا کروں گا۔ کہا اگر تو سارا ٹائم درود پڑھے گا پھر تو اللہ تیرا ہر دکھ دور فرما دے گا اور تجھے جنت عطا فرما دے گا۔ دوستان گرامی قدر، یوں تو درود انسان کو عادت ہونی چاہیے ہر وقت پڑھنے کی، جب بھی انسان خالی بیٹھا ہے درود پڑھے، بلکہ محفل میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے تو ان کو بھی یاد کروا کے درود پڑھے، چونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ محفلیں قیامت کے دن شرمندگی کا باعث بنے گی جہاں دنیا کی گپ شپ لگائی گئی مگر مصطفیٰ پہ درود نہیں پڑھا گیا۔ وہ لوگ اگر جنت میں چلے بھی جائیں گے تب بھی جب ان کو وہ موقع یاد آئے گا شرمندہ ہو جائیں گے، یار اس محفل میں ہم نے درود نہیں پڑھا تھا، پڑھا ہوتا تو آج رتبہ کتنا بلند ہوتا ہمارا۔ مگر کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں پہ بطور خاص درود کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان میں ایک تو آپ جانتے ہیں کہ آذان ہوتی ہے، آذان کے اسپیشلی آذان کے بعد درود پاک پڑھنے پر حضور کا فرمان ہے، پہلے بھی پڑھیں تب بھی حرج نہیں، چونکہ اللہ کا حکم مطلق ہے، اللہ نے پابند نہیں کیا کسی ٹائم کا، حکم مطلق ہے، پہلے پڑھو یا بعد میں پڑھو، جہاں مرضی پڑھو، جب چاہے پڑھو، سوئے پڑھو، لیٹے پڑھو، چلتے پھرتے ہوئے پڑھو، جس حال میں پڑھو، پاکیزہ حال میں، پاکیزہ جگہ پر قبول ہے۔ مگر خاص طور پر سرکار نے آذان کے بعد کا ذکر کیا، حدیث پاک ہے جو شخص آذان کو سنتا ہے اور آذان کا جواب دیتا ہے اور پھر میرے لیے مجھ پر درود پڑھ کر میرے لیے وسیلے کی دعا مانگتا ہے، میں مصطفیٰ قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا میں، یہ سرکار کا فرمان ہے، حدیث صحیح ہے۔ تو ہمیں آذان کے ساتھ درود پاک، آذان کی دعا پڑھ کے اس کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح یاد رکھیں ہمارے ہاں رواج نہیں ہے، یہ رواج ڈالنا ہوگا، مسجد میں آتے مسجد سے جاتے ہوئے مصطفیٰ پہ درود پڑھنا چاہیے۔ یہ مسجدیں کہاں سے ملی ہم کو؟ یہ نمازیں کس نے دی ہم کو؟ عبادت کرنے کا ہمیں کہاں سے سلیقہ ملا ہے؟ یہ سارا صدقہ ہے میرے مصطفیٰ کی ذات بابرکات کا۔ اس لیے جب بھی کسی اچھے کام کی توفیق ملے حضور کو یاد کر کے درود پڑھیں کہ مصطفیٰ نے ہمیں یہ اچھا کام عطا فرمایا ہوا ہے۔ تو یہ روایت ہے حضرت عبداللہ بن حسن بن فاطمہ بنت حسین بن سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار کی سند کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے۔ سیدہ کائنات فرماتی ہیں حضور جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو بھی درود پڑھتے تھے، میرے مصطفیٰ خود اپنے پر درود پڑھتے تھے اور جب نکلتے تھے تو خود بھی درود پڑھتے تھے۔ مثلا طریقہ یہ تھا، بسم اللہ ہے والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ میں چاہوں گا ہماری اور آپ کی یہ مسجد جو بن رہی ہے اس کے دروازے پر باقاعدہ لکھا ہوتا کہ یاد آئے لوگوں کو، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور نکلتے ہوئے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک و برحمتک۔ بسم اللہ، درود اور دعا، اللہ کا نام، مصطفیٰ کا نام اور اپنے لیے دعا، یہ تین چیزیں اکٹھی ہونی چاہیے۔ دوستان گرامی قدر، اسی طرح جب انسان نماز پڑھتا ہے، آپ دیکھیے کہ نماز کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے ایسا اہتمام کیا، عبادت خدا کی ہے، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی، ساری دنیا سے کلام منع ہو گیا، نہ باپ سے گفتگو، نہ پیر و مرشد سے گفتگو، نہ اولاد سے گفتگو، کسی کا تصور نہیں کرنا، کسی سے بات نہیں کرنی، مگر اللہ کی عبادت کرتے 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 جب اینڈ پہ اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو انسان کو یہ تصور ہونا چاہیے مجھے رب کے در پر اگر پہنچایا ہے تو مصطفیٰ نے پہنچایا ہے، در خدا پر میں آیا ہوں تو مصطفیٰ کی برکت سے آیا ہوں۔ تو خدا کہتا ہے کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
اور پھر حضور اور حضور کی آل پہ درود پاک پڑھو۔ یہ نذرانہ ہے اس بات کا کہ سرکار یہ آپ کی مہربانی ہے کہ ہم گناہگاروں کو خدا کا در نصیب ہو گیا ہے، اللہ کے سامنے جھکنا نصیب ہو گیا ہے۔ دوستان گرامی قدر، اسی طرح جب آقا کا نام مبارک لیا جائے، سرکار کا ذکر مبارک آئے، تو اہل محبت پہ لازم ہے کہ سرکار پہ درود پڑھا جائے۔ اور یہ لازم اس لیے ہے کہ سرکار نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ لوگوں سے پوچھا جانتے ہو بخیل کون ہے؟ بخیل، لوگوں نے کہا جو مال خرچ کرنے میں کنجوسی کرے۔ کہا نہیں، اصل بخیل وہ ہے میرا نام آئے اور پھر بھی مجھ پر درود نہ پڑتا ہو، وہ بخیل انسان ہے۔ میرا نام سن کر بھی درود نہیں پڑتا۔ تو آقا کا ذکر، سرکار نے ایک جگہ فرمایا من الجفا، فرمایا کہ یہ بے وفائی ہے، یہ بے وفائی ہے کہ میرا نام سنا پھر بھی مجھ پر درود نہ پڑھا، میرا وفادار نہیں ہے وہ، پھر امتی میرا ہوا۔ اس لیے سرکار کا ذکر پاک آئے تو بے ساختہ لبوں پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح ہم آقا کا نام لکھتے ہیں کتاب پر یا پڑھتے ہیں لکھتے پڑھتے ہوئے۔ بعض اوقات لکھنے میں انسان جلدی میں ہوتا ہے، پورا لکھنے میں اس کو دیر لگتی ہے، مختصر لکھ دیتا ہے۔ چلیں اگر مختصر لکھ بھی دے، زبان سے پورا پڑھے، زبان سے پورا پڑھے۔ لکھنے میں اگر اختصار کر لے تو کوئی بات نہیں، مگر زبان پورا ادا کر رہی ہو اس کو۔ اسی طرح آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، بڑی مشہور باتیں ہیں مگر مقصد ہوتا ہے کہ تھوڑا سا یاد تازہ کی جائے۔ ممکن ہے اللہ ہمارے ذوق میں برکت ڈال دے۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا آپ حکیم الامت کیسے بنے؟ ان کا ایک لقب تھا نا، حکیم الامت، فلسفی اسلام، شاعر مشرق، حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال۔ پوچھا حکیم الامت کیسے بنے؟ کوئی کتابیں پڑھی، کوئی فن پڑھا، استادوں کے ساتھ بیٹھے؟ کہا کتابیں اپنی جگہ پڑھی، فلسفہ پڑھا، مدرسے پڑھے، یونیورسٹیاں پڑھی، یورپ تک گیا پڑھا، مگر حکیم الامت میں پڑھنے سے نہیں بنا ہوں، کتابیں پڑھنے سے۔ میں نے مصطفیٰ پر کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا، اس درود کی برکت سے خدا نے حکمت کو میرے سینے میں اتار دیا تھا۔ میرے سینے میں جو حکمت اتری ہے وہ خالی کتابوں سے نہیں آئی، وہ حضور کی ذات پہ درود سے آئی۔ اور درود کیسے پڑھتا تھا؟ کہتے چوں بنام مصطفیٰ خانم درود، جب میں مصطفیٰ کا نام لے کر درود پڑھتا تھا، از خجالت آب می گردد وجود، شرم سے میرا جسم پانی پانی ہو جاتا تھا، شرم سے میرا جسم پانی پانی ہو جاتا تھا کہ مجھ جیسا گناہگار مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے۔ اسی لیے غالب نے کہا ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، میں گلاب سے دھوتا ہوں پھر بھی میرے آقا کا نام لینا مجھے ایسے لگتا ہے کہ ادب نہیں ہو رہا صحیح طریقے سے، بے ادبی لگتی ہے مجھے اپنے منہ سے۔ اس لیے درود پاک پڑھنے والے کو چاہیے اپنی زبان سے گالیاں نہ بکے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے۔ جو منہ درود پڑھتا ہو اسے بری باتیں زیب نہیں دیتی ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو زندگی بھر مرتے دم تک ذات مصطفیٰ پر درود پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔